نسخہ کیمیا۔ قرآن حکیم میں عبادات کے سلسلے میں سب سے زیادہ نماز کا ذکر اور تاکید ہے۔ اس کے لیے نماز باجماعت پر زور دیا گیا ہے اور نمازوں کی حفاظت یعنی پابندی کرنے کا حکم ہے۔ پھر رمضان کے مہینے اور روزوں کے فرض ہونے اور فضیلت کا تذکرہ ہے۔ رمضان کی ایک اور خصوصی عبادت اعتکاف کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ رمضان کی 21ویں شب سے چاند رات تک مسجد میں قیام کا نام ہے، جہاں بیٹھ کر صرف اور صرف اللہ کا ذکر اور تلاوت کلام پاک کی مشغولیت ہوتی ہے۔ رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ہدایت ہے اور اس کے حوالے سے رات بھر کی عبادت کی جاتی ہے، جن میں تلاوت اور نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے فرائض تو دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے مقام پر ادا کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت اور اسلام کا ایک رکن ایسا ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ایک لباس اور ایک انداز سے ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے حج۔ قرآن شریف میں حج سے متعلق قرآنی آیات کا مفہوم ہے: جو لوگ بیت اللہ جانے کی مقدرت اور استطاعت رکھتے ہیں ان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور جو اس فریضے سے انکار و کفر کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایام حج اور مقامات مقدسہ کی زیارت کا بھی بیان ہے۔ اسی حوالے سے مقام ابراہیم پر دوگانہ نماز ادا کرنے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی بھی ہدایت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی فرمان ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ حج کے علاوہ بیت اللہ شریف پہنچ کر کی جانے والی ایک عبادت عمرہ بھی ہے۔ اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ حج کے موقع پر جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان میں جانوروں کی قربانی بھی شامل ہے، اگرچہ یہ قربانی حج کے اگلے دن یعنی 10 ذی الحج کو کی جاتی ہے، اور یوں دنیا بھر میں مسلمان اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ قرآن میں اس سلسلے میں ہدایت موجود ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے ہے۔ عام طور پر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک غریبوں اور مسکینوں کے لیے، ایک حصہ قرابت داروں کے لیے اور تیسرا حصہ خود اپنے لیے ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور میں گائے، بیل، بکرا، دمبا، بھیڑ اور اونٹ شامل ہیں۔ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ہے کہ نہ تو قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، مگر قربانی دینے والی کی نیت اور ایمان کے لحاظ سے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں انسان کو مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی بتا دیا ہے، چنانچہ قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں جو انسان کو سکھائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کو عبادات کا مغز کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا دعا مانگنا پسند ہے، چنانچہ ایک آیت کا مفہوم ہے: مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے: عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے دعا کیا کرو، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس مفہوم کی تشریح یوں کی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دعا فوری پوری ہو جائے، یعنی جو مانگا گیا ہے وہ ویسے ہی مل جائے۔ نمبر 2، وہ دعا کسی اور صورت میں پوری ہو جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا صلہ آخرت میں ملے۔ اس لیے ہر پل دعا کرتے رہنا چاہیے ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ دوسروں کے لیے کی گئی دعا کا ثواب و اثر خود کو بھی ملتا ہے۔